السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر پاکستان کے مشہور مذہبی اسکالر اور یوٹیوب انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری ہے، جس نے سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خبر کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 25 اگست سن 2025 کو جہلم پولیس نے گرفتار کیا۔ یہ گرفتاری 3 MPO سیکشن یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ گرفتاری کے وقت پولیس اور سائبر کرائم ایجنسی کے اہلکاروں نے ان کی اکیڈمی جو جہلم کے مشینی محلہ میں واقع ہے پر چھاپہ مارا اور اکیڈمی کو سیل کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے لگائے گئے دباؤ اور درخواستوں کے بعد کی گئی ہے۔ ان جماعتوں کا موقف ہے کہ انجینئر مرزا کے بعض بیانات معاشرتی اختلافات اور مذہبی تنازعات کو ہوا دیتے ہیں، جبکہ مرزا صاحب کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف تحقیق اور حقائق پر بات کرتے ہیں اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکشن 3 MPO کے تحت انتظامیہ کو اختیار ہے کہ اگر کسی شخص کی موجودگی کو امن عامہ کے لیے خطرہ سمجھا جائے تو اسے 3 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے اور یہ مدت 1 سال تک بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ فی الحال مرزا صاحب کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر اس گرفتاری پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس اقدام کو درست قرار دے رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ اسے آزادی اظہار پر قدغن قرار دے رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری ایک درست قدم ہے یا یہ آزادی رائے کو دبانے کی کوشش ہے؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ میں یہاں پر اپنا انالیسس ضرور دوں گی اور ایک نقطہ اٹھانا چاہوں گی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں پر ہر مسلمان کے پاس اپنی سوچ، اپنے فہم اور اپنے رجحان کے مطابق اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنانے کا اختیار ہے۔ یہی وہ ڈائیورسٹی ہے جو ہمارے معاشرے کو مختلف رنگ عطا کرتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں ارشاد ہے، جس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن اور سنت کو سمجھے اور اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو اسے درست محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مسلمان مذہب کے گہرے مطالعے میں جاتا ہے تو وہ اپنے مزاج اور رجحان کے مطابق کسی خاص عالم یا اسکالر کو فالو کرتا ہے۔ کوئی محدثین کے قریب ہوتا ہے، کوئی صوفیہ کے طریقے کو اپناتا ہے اور کوئی جدید تجزیاتی انداز کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمام رجحانات دراصل اسلامی تنوع کا حصہ ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک مکتبہ فکر کی سوچ کو دوسرے پر مسلط کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کی اصل روح تو یہی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مجبور نہ کریں۔ اگر ایک شخص کسی اسکالر کو اپنا رہنما مانتا ہے تو دوسرے کو اس کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ اسے اتفاق نہ کرتا ہو۔ ہر رائے کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ رائے کی آزادی ہی معاشرے کو پرامن اور متوازن رکھتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی رائے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں صرف نفرت اور تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اختلاف رائے کو برداشت کریں اور علمی انداز میں بات کریں تو اس سے معاشرے میں برداشت، علم اور حقیقی ترقی کا ماحول پیدا ہوگا۔ اسلامی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہت سے مسائل پر اختلاف رہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کی رائے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ علمی گفتگو اور دلائل کے ذریعے بات کی۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ہر اسکالر قرآن و حدیث کا تجزیہ اپنے انداز میں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی ایک کا فہم زیادہ قائل کرے اور کسی دوسرے کا کم، مگر یہ طے ہے کہ کسی کو اپنی رائے زبردستی دوسروں پر مسلط کرنے کا حق حاصل نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جیسے کثیر المکاتب ملک میں اختلاف رائے فطری ہے، لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم اس اختلاف کو برداشت کرنا سیکھیں۔ ہر شخص کو اپنی سوچ رکھنے اور اپنے اسکالر منتخب کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ اسلام نے بھی مذہب کے معاملے میں آزادی دی ہے، جبر نہیں۔ یہی رویہ معاشرے کو انتہا پسندی سے بچا سکتا ہے اور حقیقی معنوں میں ایک پرامن، متوازن اور علمی ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کو اپنی سوچ اور اسکالر منتخب کرنے کی آزادی حاصل ہے، کیونکہ اسلام میں مذہب کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ آئیے ہم سب اختلاف رائے کو برداشت کریں، علم کو بانٹیں اور ایک پرامن، متوازن معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا خیال کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔